لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ لڑکے کا نکاح ہونا ہے، جرجیت صاحب بیٹھے ہیں فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیت صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیت صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا، اتنا چاندی، مہر، سکہ، رائج الوقت، علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بول دو، بولو، ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، بس۔ اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو، چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی بارات میں کھلایا تھا؟ اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورض لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا، ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے میرے بھائیوں۔ کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے۔ آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں، کہتے باپ کی اجازت ہے، بنی رہے باپ کی اجازت۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی اجازت بیکار ہے۔ شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے۔ لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے، جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے، وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں
جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں. ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا. اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے. یہاں آئے, اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. باپ نے کہہ دیا اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی, آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا, چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے. یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا. جو باپ بنا, تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی. اتنا یاد رکھنا, یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے. اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں, یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو, یہ حوصلے ملتے ہیں, اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے. ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بنی جائے گا. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر. اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں. سن لیجئے, تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی, تم باپ نہیں مانے جاؤ گے. وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم, تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں. ہاں یاد رکھنا, کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی. یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا, وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے, یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا, اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو, اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو, اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ, وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے, بیوی کی اجازت کے باوجود, سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. پردہ رہے گا. سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے. یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں. تو جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں, ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی, لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو, اور شودر کو پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. یہ ظلم, یہ ستم دیکھیے, یہ ظلم اور یہ ستم. آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں. آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے, اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے, لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے. تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے, اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے کو. کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو, ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو, اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں. کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن نہیں چلایا کرتے تھے؟ یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے؟ میرے بھائیو, اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے, وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں, آپ ان کی شادی کر دیجئے. آپ نے جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا. جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے, وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی.
اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا جلیبیب کیا بات ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم، صحابی نے کہا وعلیکم السلام، آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کہ شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی. آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے, لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے, بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں, فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں. کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی, اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا, کوئی نہیں تھا, چچا کوئی نہیں تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں, میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے. وہ آئی, اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تصور کیجئے آپ, دیکھیے ادھر, اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیوں, تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک, اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں, یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا, آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں, نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. ارے کرنا ہو تو کریے, نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, میری کافی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی, اب میں شادی نہیں کر سکتا. تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے. وہیں بیٹھے. تصور دیکھیے, پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی, آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, تو پھر میرے ساتھ کرا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا, یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں, تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو, اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتی ہے, آئی تو تھی آپ کے لیے, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھے تو گھر بسانا ہے, اس کے ساتھ بھی میں کر لوں, آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح. اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں, لڑکے کو کیا دیں گے, کپڑا کتنا دیں گے, سونا کتنا ملے گا, ساڑی کتنی ملے گی, چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا, عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو, اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے, لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے, تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے, وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیء, جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا, اس کے پاس کچھ نہیں ہو, شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے, پہلے گھر تو بنوا لو, پہلے کاروبار تو کر لو, پہلے کوئی بزنس تو کر لو, پہلے نوکری تو بعد میں شادی کریں گے, آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے, کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو, شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں, مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا. آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, میں کیا دوں گا, ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے, بہنوں سے پوچھا, بھائیوں سے پوچھا, ماں سے پوچھا, سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یعنی 5 روپے, اس زمانے میں 5 روپے, اس زمانے میں تو کچھ اور, اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے. آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی, اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں. نہیں ہے. مایوس ہو گئے.
اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، چلے نکاح کرنا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو گا؟ کہتا ایک چیز ہے یاد آیا. اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی. کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ. تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی. کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا، پوری نہیں دے سکتا. اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجیے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں. آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. بولا پوری نہیں دے سکتا. مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا. کیا کروں گا یہاں؟ بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی. جب مہر میں اٹک گیا میں تو آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو. بیٹھ گیا. آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں. کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہاں. اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے. کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں؟ یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے. جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے.
جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے, نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے, اس کے سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے. نہ باراتیوں کا پتہ تھا, نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے, نہ ہلدی ملی گئی ہے, نہ اوٹنا ملا گیا ہے, نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے, نہ چوروں کا پتہ, نہ ڈاکوؤں کا پتہ, نہ جہیز کا پتہ. میرے پیارے ساتھیوں, اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے. یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے. بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال. پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا, دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال. میرے بھائیوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے, ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے. میرے بھائیوں, شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے. نکاح آسان کرو, نکاح آسان کرو. یہ آسان شادیاں تھیں. ہیرو ہونڈا, یاما, اور آج کل کون کون سی چلنے لگی, اپاچے. اور ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے, اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام ہی یاد ہیں. یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں, اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد, شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں. اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھیگو بھیگو کے مار رہے ہیں. کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب ہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے, کس شادی میں ملی, شادی میں. فخر سے کہہ رہا ہے, ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت, کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے ہیں, وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں, جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی. کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے, پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے. پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کی حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو, رشوت رشوت ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا, حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں, حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا, اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں, شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو, آسانیاں. یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں, کتنی لڑکیاں بیچی گئیں, کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے, داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے. تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف. 2 آیتیں میں نے پڑھی, پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ. ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا, ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب, تم سب آدم کی بیٹے اور آدم مٹی سے بنے تھے, تم سب مٹی کی اولاد ہو, مٹی کے ہو. غور کیجئے, اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے. تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے, ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے. ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے, تم بھی مٹی سے بنے ہو, ہم بھی مٹی سے. تم بادشاہ ہو, ہم فقیر ہیں, لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم, تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا. اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں,
فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے بھائیو، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے، شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے، اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو۔ یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، یہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے ہو، ادھر آؤ، چل بیٹھ، تیرے کپڑے پرانے، ادھر چل، آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے، 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے، ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا،
اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہیں، مسجد نبوی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی۔ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیا تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو، جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے، چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماں ہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔